بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، آج حضرت اسماء بنت یزید انصاری صحابیہ رضی اللہ عنہا کا سوال جو انہوں نے آقا سے کیا اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاری صحابیہ ہمارے آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین سید الثقلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور قاصد کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک آپ کو اللہ پاک نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائی اور اللہ پر ایمان لائی، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گھری رہتی ہے، پردوں میں بند رہتی ہے، مردوں کے گھروں میں گڑی رہتی ہیں اور مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں، ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتی ہیں، اور ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑے رہتے ہیں، جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، حج پر حج کرتے رہتے ہیں، اور اس سب سے بڑھ کر جہاد کرتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑا بنتی ہیں، ان کی اولاد کو پالتی ہیں۔ کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں؟ یا رسول اللہ، کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی سنی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا، یا رسول اللہ، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسے سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آقا حضرت اسماء کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سن اور سمجھ، اور جن عورتوں نے تجھ کو بھیجا ہے ان کو بتا دے کہ عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ حضرت اسماء یہ جواب سن کر نہایت خوش ہوئی اور خوش ہوتی ہوئی واپس ہو گئیں۔ سنا آپ لوگوں نے، میرے ویورز، سنا آپ لوگوں نے، عورتوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا بہت ہی قیمتی چیز ہے، مگر پتہ نہیں عورتیں اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اجمی لوگ اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، آقا اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آقا کو سجدہ کیا کریں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدے کا حکم کرتا تو عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ پھر آقا نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ ایک حدیث میں آیا کہ ایک اونٹ آیا اور آقا کو سجدہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ جب یہ جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہی ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو عورت ایسی حالت میں مرے کہ شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں جائے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر عورت شوہر سے ناراض ہو کر علیحدہ رات گزارے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔
ایک حدیث میں آیا ہے کہ 2 آدمیوں کی نماز قبولیت کے لیے آسمان کی طرف اتنی بھی نہیں جاتی کہ سر سے اوپر ہی ہو جائے۔ وہ کون سے 2 آدمی؟ ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہو، اور ایک وہ عورت کہ جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ سنا آپ لوگوں نے میرے ویورز، خصوصاً میرے فیمیل ویورز نے، اگر خوشگوار زندگی گزارنا ہے، اگر خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو شوہر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ بیوی شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، شوہر بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، تب جا کے ایک ہیپی میرڈ لائف گزرتی ہے۔ اللہ پاک میں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اسے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اسے اپنے سہیلیوں میں شیئر کیجیے، اور ایسے اعمال کرنے کی کوشش کیجیے کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، کیونکہ ہمارا جو اس دنیا میں آنے کا جو مشن ہم کو دے کر بھیجا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔